أفعل الخير للأمة أفعل الخير للأمة امت کا بھلا مل کے کرو، امت کا بھلا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ اختصار کے ساتھ نہال الدین الاتاری الشاذلی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ محرم شریف کے فضائل اور برکات، خصوصاً عاشورہ کے فضائل اور اس کی اہمیت بیان کر رہا ہوں۔ آئیے آج میں آپ کو دو ایسے واقعات سناتا ہوں کہ جس سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا ایمان تازہ ہوگا اور عاشورے کی برکتیں لوٹنے کے لیے ہمارا دل اور ہمارا ذہن انشاءاللہ تیار ہو جائے گا۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیو، منقولے کے بصرہ میں ایک مالدار آدمی رہتا تھا۔ ہر سال شب عاشورہ کو اپنے گھر میں لوگوں کو جمع کرتا جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے اور اللہ عز و جل کا ذکر کرتے۔ اسی طرح رات بھر وہ تلاوت قرآن اور ذکر الہی عز و جل کا سلسلہ جاری رہتا۔ پھر وہ شخص سب کو کھانا پیش کرتا، مساکین کی خبر گیری کرتا، بیواں اور یتیموں سے بھی اچھا سلوک کرتا۔ اس کا ایک پڑوسی تھا کہ جس کی بیٹی اپاہج تھی۔ اس لڑکی نے اپنے باپ سے پوچھا، اے میرے والد محترم، ہمارا پڑوسی ہر سال اس رات لوگوں کو کیوں جمع کرتا ہے؟ پھر سب مل کر تلاوت قرآن اور ذکر کرتے ہیں۔ تو اس کے والد محترم نے بتایا کہ یہ عاشورہ کی رات ہے، اللہ عز و جل کے ہاں اس کی بہت حرمت ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جب سب گھر والوں سو گئے تو بچی سحر تک بیدار رہ کر قرآن عظیم کی تلاوت اور ذکر الہی عز و جل سنتی رہی۔ جب لوگوں نے قرآن حکیم ختم کر لیا اور دعا مانگنے لگے تو اس لڑکی نے بھی اپنا سر آسمان کی جانب اٹھایا اور عرض کیا، یا اللہ عز و جل، تجھے اس رات کی حرمت کا واسطہ اور ان لوگوں کا واسطہ کہ جنہوں نے ساری رات تیرا ذکر کرتے ہوئے جاگ کر گزاری ہے، مجھے عافیت عطا فرما دے، میری تکلیف کو دور کر دے اور میرے دل کی شکستگی دور فرما دے۔ ابھی اس طرح کی وہ دعا پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ اس کی تکلیف اور بیماری ختم ہو گئی اور وہ اپنے پاؤں پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب باپ نے اس کو پاؤں پر کھڑے ہوئے دیکھا تو پوچھا، اے میری بیٹی، کس نے تجھ سے اس رنج اور غم اور مصیبت کو دور کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ اللہ عز و جل نے مجھ پر اپنی رحمت کا بادل برسایا اور انعامات اور نوازشات میں ذرہ بھر بخل نہ کیا۔ اے میرے والد محترم، میں نے اپنے پروردگار عالم عز و جل کی بارگاہ میں اس رات کا وسیلہ پیش کیا تو اس نے میری تکلیف دور فرما دی اور میرے جسم کو صحیح اور سالم فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھا پیارے محترم اسلامی بھائیو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری حاجتیں پوری ہوں تو پھر ہم شب عاشورہ میں اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیں اور خوب عبادت ریاضت کر کے تلاوت قرآن
کر کے، اللہ کا ذکر کر کے اللہ کا قرب بھی حاصل کریں اور اپنی حاجتوں کو بھی منوا لیں۔ اور دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حاجت مندوں کی کس کس انداز میں عاشورے کی برکت سے جو ہے ان کی حاجتوں کو پورا فرماتا ہے۔ سنیے ایک واقعہ اور سنتے چلیے کہ منقول ہے کہ مصر میں کھجوروں کا ایک تاجر رہتا تھا، اس کا نام عطیہ بن خلف تھا۔ وہ بہت مالدار تھا، پھر اچانک فقیر ہو گیا کہ اس کے پاس تن ڈھانپنے کے لیے ایک کپڑے کے سوا کچھ بھی باقی نہ بچا۔ جب عاشورہ کا دن آیا تو اس نے جامع مسجد عمرو بن عاص میں نماز فجر ادا کی۔ عام طور پر اس مسجد میں عاشورہ کے دن ہی عورتیں دعا کے لیے آتی تھیں۔ وہ تاجر بھی باقی لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو کر دعا مانگنے لگا۔ وہ عورتوں سے ہٹ کر ایک طرف کھڑا تھا کہ ایک عورت اپنے ساتھ یتیم بچوں کو لے کر اس کے پاس آئی اور عرض کی کہ جناب اللہ عز و جل کے نام سوال کرتی ہوں کہ آپ میری مشکل کو آسان کر دیں، مجھے کچھ عنایت فرمائیں کہ جس سے میں ان بچوں کی غذا حاصل کر سکوں، کیونکہ ان کا باپ مر چکا ہے، اس نے ان کے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ میں ایک عزت دار خاتون ہوں، میرا کوئی واقف کار بھی نہیں اس کے پاس جا سکوں۔ آج محض اس ضرورت اور حاجت کی وجہ سے مجھے ذلیل ہو کر گھر سے نکلنا پڑا، اور نہ ہی مجھے مانگنے کی عادت ہے۔ تاجر نے اپنے دل میں سوچا کہ میں تو کسی چیز کا مالک نہیں اور اس لباس کے سوا میرے پاس کوئی چیز بھی نہیں۔ اب اگر میں یہ لباس اس کو دیتا ہوں تو خود برہنہ یعنی ننگا ہو جاؤں گا، اور اگر اس کو خالی لٹاتا ہوں اللہ عز و جل کے پیارے حبیب لبیب عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کیا عذر پیش کروں گا؟ بہرحال اس نے عورت سے کہا کہ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں کچھ دوں گا۔ وہ عورت اس کے ساتھ اس کے گھر گئی اور تاجر نے اس کو دروازے پر کھڑا کر دیا اور خود گھر میں داخل ہو کر اپنے کپڑے اتار کر ایک پھٹا پرانا کپڑا لپیٹ لیا اور پھر دروازے کی دراز میں سے وہ لباس اس عورت کو دے دیا۔ عورت نے اس کے حق میں یہ دعا کی، اللہ عز و جل آپ کو جنتی پوشاک پہنائے اور آپ کو بقیہ عمر کسی کا محتاج نہ کرے۔ تاجر کی دعا سن کر بہت خوش ہوا، اس نے دروازہ بند کیا اور پھر گھر میں داخل ہو کر رات گئے تک ذکر الہی عز و جل میں مشغول ہو گیا۔ جب رات کو سویا تو خواب میں ایک ایسی حسین و جمیل حور دیکھی کہ جس کی مثل دیکھنے والوں نے نہ دیکھی ہوگی۔ اس کے ہاتھ میں ایک سیب تھا جس کی خوشبو آسمان و زمین کے درمیان پھیلی ہوئی تھی۔ حور نے وہ سیب تاجر کو دیا، اس میں سے ایک جنتی حلہ نکلا جس کی قیمت ساری دنیا بھی نہ بن سکے۔ ایک جنتی حلہ نکلا جس کی قیمت ساری دنیا بھی نہ بن سکے۔ اس نے وہ لباس تاجر کو پہنایا اور خود اس کے قرب میں بیٹھ گئی، اور تاجر نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ بولی کہ میرا نام عاشورہ ہے اور میں تیری جنتی بیوی ہوں۔ تاجر نے پوچھا کہ مجھے یہ مقام و مرتبہ کیسے ملا؟ تو اس نے جواب دیا کہ اس بیوہ اور یتیم بچوں کی دعا کی وجہ سے کہ جن پر تو نے کل احسان کیا تھا۔ جب تاجر بیدار ہوا تو وہ اتنا خوش تھا کہ جسے اللہ عز و جل کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس کا سارا گھر جنتی لباس کی خوشبو سے معطر تھا۔ اس نے وضو کر کے اللہ عز و جل کا شکر بجا لاتے ہوئے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر آسمان کی جانب منہ اٹھا کر عرض کی کہ اے میرے پروردگار عالم عز و جل، اگر میرا خواب سچا اور جنت میں میری بیوی عاشورہ ہوگی تو مجھے اپنی بارگاہ میں واپس بلا لے۔ ابھی اس کی دعا پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ اللہ عز و جل نے اس کی روح کو جنت میں بھیج دیا۔ دیکھا میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں کہ کیا جذبہ ہوا کرتا تھا، کیا عاشورے کی عظمت ہوا کرتی تھی، اور یہ لوگ عاشورے کی عظمت کو جانا کرتے تھے، اور اس یہی وجہ تھی
کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، تن پر ایک جوڑا تھا، خود بھی حاجت مند تھے، اور ایک دوسری اسلامی بہن بھی حاجت مند آئی، مگر اس نے اس کو لوٹایا نہیں، بلکہ اس کو اپنا پہنا ہوا لباس عطا کر دیا۔ میرے پیارے محترم اسلام بھائیو، کہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ جس کو جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور وہی اللہ کی راہ میں صدقہ یا خیرات یا کسی حاجت مند کو وہ دے دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عمل انتہائی محبوب عمل ہوا کرتا ہے۔ اور متعدد ایسے واقعات ہیں کہ جن چیز کی ضرورت تھی، کسی بھائی نے اس کو سوال کیا، اس نے اس کے سوال کو پورا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر اپنا کرم اور اپنی نوازشات اور خصوصی رحمت اس پر نازل فرمائی، اس کی حاجتوں کو قبول فرمایا، اس کو جنت عطا فرمائی۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیو، الحمدللہ ابھی عنقریب عاشورہ کی رات آنے والی ہے۔ جی ہمارے ہاں پاکستان میں عاشورہ کی جو رات ہے وہ جمعے کے دن شب ہفتے کی رات ہے، لہذا جمعے کو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے یہاں پر ذکر بھی ہوگا، آن لائن ذکر بھی ہوگا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی تلاوت قرآن مجید بھی ہوگی اور دیگر ذکر اذکار ہوگا، اور انشاءاللہ شب عاشورہ میں خصوصی نوافل بھی ادا کیے جائیں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اس رات اللہ تبارک و تعالی سے اپنی حاجتوں کو پیش کر کے سرخرو ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اگر جتنے لوگوں کو ممکن ہو سکے اس رات، یعنی آنے والا جو جمعہ ہے، آنے والا جمعۃ المبارک ہے، اس میں آپ تمام حضرت بعد نماز عشاء تقریباً 10 بجے لازمی پہنچ جائیں اور ہمارے ساتھ ذکر بھی کریں، نوافل بھی ادا کریں، تلاوت بھی سنیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی ہم پر اپنا فضل و کرم عطا فرمائے گا اور عاشورہ کی ڈھیروں برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے گا۔ اجازت چاہوں گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امت کا بھلا مل کے کرو، امت کا بھلا افعل الخیر للامتی